ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا خاتم الأنبياء والمرسلين ويا حبيب رب العالمين. گرامی معتبر محتشم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، نئی آبادی، نیا ماحول، نئی محفل، بندوں کی کثرت اور قلت کو نہیں دیکھنا، انشاءاللہ محفل کے ذوق کو دیکھنا. یہ کوئی کم بات نہیں ہے کہ ایسی بستی اور ایسی ایک نئی اسٹریم کہ جس کو نام سے ابھی پہچان کروانی بھی ہماری سٹی میں مشکل ہے کہ یہاں پہنچانے کے لیے معزز مہمانوں کو ہم نے ایڈریس فیضان مدینہ کا بتایا کہ گلشن شادی کالونی نام سے پوچھیں گے تو شاید کوئی نہ بتائے، لیکن یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ جس بستی کو خود بھی ہماری سٹی میں بھی نئی سکیم ہونے کی وجہ سے ابھی کوئی نہیں جانتا، وہاں ابھی آپ کے اور میرے سامنے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت، مرشد اہل سنت، مجدد دین و ملت، عالم شریعت، شیخ طریقت، عارف حقیقت، حامی سنت، ماہی بدعت، سیدنا امام احمد رضا خان قادری حنفی محدث بریلوی قدس سرہ العزیز کے فرزند دلبند اور ان کے نور نظر، آپ کی پڑپوتی کے صاحبزادے نبی اعلیٰ حضرت پیر طریقہ صاحبزادہ میاں محمد فراد حسن رضا خان بنفس نفیس جلوہ کر. انشاءاللہ اس پہ رابطہ محفل کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن مجید سے اور نعت پاک سے، اور ہمارے فضلاء ہی تھوڑا تھوڑا خطاب فرماتے ہوتے ہیں اور حضور آخر میں سلامتی کلمات اور دعا کرتے ہیں. یہی ہمارا طریقہ چلا آ رہا ہے. محفل یہ ویسے چوتھی ہے، یہاں پہ 3 محفلیں ہم نے یہاں محلے میں کرائیں. ہمارے الحمدللہ آن لائن عالمی جامعہ قادریہ کا یہ چوتھا بیچ ہے. یہ ایک امتیازی ادارہ ہے جو بغیر اپنے حجم میں اتنا چھوٹا ہے کہ میرے جیب میں موجود ہے. یہ ادارہ ہے، اس کا وجود پہلے لوگوں کو نہیں پتا تھا. جامعہ قادریہ ہمارے استاد فرماتے تھے بین السماء والارض، یہ ادارہ آسمان و زمین کے مابین ہے. اب الحمدللہ زمین پر ہے. عمارت جو ہے عمارت، اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ قمیص کی حیثیت رکھتی ہے، اور وہ چادر ہے، ستر پوشی ہے، چار دیوار. کوئی بھی عمارت ہے، مسجد ہو، مدرسہ ہو، حویلی ہو، گھر ہو، تو جو حال ہے وہ کیا ہے؟ قمیص ہے، اور وہ اس کی چادر ہے، پاجامہ ہے، شلوار ہے. اس سے زیب و زینت کے درپے آدمی تب ہو جب پہلے اپنا ستر ہو پورا کر. تو الحمدللہ 3 محفلیں وہاں میں پوری مسجد میں بڑی کامیابی سے ہوئی. یہ چوتھی محفل ہے. بظاہر یہ 4 دیواری نظر نہیں آتی، ادارے میں ابھی باقاعدہ
نظم و ضبط کے ساتھ درس نظامی کی تعلیم تو یہ آنے والے 10 شوال مکرم سے شروع ہوگی، لیکن یہ ادارہ جو کہ تنگ بھی کر رہا تھا، میں کوئی ادارہ جو میں نے اس کے حوالے کر دیا، اس کا فیض ہے اللہ کی رحمت سے تعریف میں نعمت کے طور پہ کہتا ہوں کہ اہل سنت کے ماتھے کا جھومر جو ادارے ہیں، اوپر مدارس دارالعلوم امجدیہ، مرکز اہل سنت جامعہ نظامیہ، مرکز اہل سنت دارالعلوم نعیمیہ لاہور کراچی دونوں، عالمی مرکز اہل سنت فیضان مدینہ، مرکز صراط مستقیم، پاکستان سے ہندوستان سے مرکز عشق و محبت بریلی شریف، مراد آباد شریف، کچوچا شریف کے فضلاء، اور انگلستان سے ہمارے بہت سارے کشمیری فضلاء انگلینڈ وغیرہ سے، وہ ہمارے آن لائن ادارے سے مفتی کورس کرتے ہیں، فارغ التحصیل علماء۔ ہماری کسی کمی کوتاہی سے بار بار یہ پھر مجھے کہنا پڑے گا، میں اعلامیے سے پہلے کہہ دوں، عام سے عام چھوٹے سے چھوٹے بچے سے لے کر بزرگ سے بزرگ تک ہماری مجبوریوں کو سمجھتے ہوئے ہماری کسی کمی کوتاہی سے ناراض ہو کے اٹھنے بیٹھنے کے حوالے سے، سجدہ وضو کے حوالے سے، آپ کے سامنے کسی چار دیواری میں کھانے پینے لنگر کے حوالے سے، کسی چیز سے اگر آپ ان چیزوں سے ناراض نہیں ہوں گے نا، تو ہم آپ کو انشاءاللہ عقیدے کے حوالے سے ناراض نہیں ہونے گے۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ آج کہیں کہ عشق و محبت اعلیٰ حضرت، علم و حکمت اعلیٰ حضرت، اور آج یہ کہے اور کل کہے کہ ہمیں اعلیٰ حضرت نہ کہو تکلیف ہو۔ میں خدا کی قسم بہت بڑی بات کر، اللہ کی رحمت سے صدقہ غوث و رضا کا بواسطہ میر اہل سنت بھرے مجمع علماء میں کہہ رہا ہوں کہ رب کی رحمت سے ابلیس اس بندے گناہگار کا ایمان نہیں چھین سکتا۔ رب کی رحمت سے دنیا کا کوئی سکہ ایسا پیدا نہیں ہوا جو مجھے اس بات پہ خرید سکے کہ میں اعلیٰ حضرت کے مسلک سے یک سرے منہ دائیں بائیں ہو، اور میری نسلوں میں بھی انشاءاللہ ایسے ہے۔ دوسری کلاس کے بچے کی کیا عمر ہوتی ہے؟ چھوٹی بچی کہنے لگی نے والی زبان میں، ابو بابی اعلیٰ لوگ نہیں مانتے، پھر بھی تھوڑا سا لہجہ پتہ کروں آپ لوگوں کے لیے، بڑا سخت ہے کہ نہیں تو تکافر ہے، پھر تو کافر ہے۔ میں نے جو آگے بات کی شاید ایک ہمارے تفسر والا بھی فوری جواب نہ دے سکتا، ہل جائے۔ میں نے کہا پاگل لوگ تو نبی ہیں۔ چھوٹی سی بچی کے دماغ کو اردو میں بتاتا ہوں، اس میں شاید بعضوں کو بہت مزہ آئے گا جن کی مادری زبان ہے اور تو سن نہیں آئے گا۔ کہتی ہے نبی تو نہیں ہے، نبی کے عاشق ہیں نا، تو یہ اصل میں نبی پاک کو نہیں مانتے ہوں گے تبھی ان کے عاشق ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے گھر تو کا وظیفہ ہے اعلیٰ حضرت کا نام، غوث اعظم کا نام، لیکن یہ صدقہ امیر اہل سنت عاشق خانِ رسالت حضرت مولانا محمد الیاس اختر قادری مدظل العلی کا ہے کہ آج میں یہاں کھڑا ہوں اور یہ بات کر رہا ہوں، ورنہ ہم کرکٹ کے میدانوں میں سرگرداں ہوں۔ تو الحمدللہ الحمدللہ۔ اسٹیج پر جو غلبے کے اعتبار سے میں اگر کہوں نا تو جو وہ مجھے نظر جو آ رہا ہے قبضہ، وہ ہمارے اہلیہ نے گجر خان فضلہ کا ہے، کیونکہ جن کچھ ساتھیوں کی میں نے نمائندگی کے لیے ڈیوٹی لگائی تھی نا خطابات کی، وہ سارے تھی،
اور موجودین علماء میں زیب مسند صدارت استاد الاساتذہ شیخ المدرسین برادر عزیز القدر حضرت علامہ مفتی محمد ضیاء الرحمن قادری سلطانی مد اللہ ظلہ علی رؤوسنا بھی جلوہ فروز ہے، ان کا تعلق بھی گجر خان سے اور باہم شہداج تعارفی پہلی دفعہ ہوگا بیول جی ہمارے استاد گرامی قدر شیخ العلماء پیر محمد عصمت اللہ شاہ صاحب قادری عباسی قدس سر العزیز کے زیب مسند اور خطیب اعظم گجر خان صوفی باستار مولانا محمود الحسن ویسی بھی جلوہ فروز ہیں. آپ خطاب فرمائیں گے انشاءاللہ. موضوع ہوگا درسگاہ اور خانقاہ. ان کے برادر اصغر ڈاکٹر محمد ضیاء الحق رضوی وہ بھی جلوہ فروز ہیں. ہمارا جو طب کا شعبہ ہے اس حوالے سے تھوڑی بہت گفتگو کریں گے. اب جس کو ذوق نہیں ہوتا اسے بعض اوقات یہ تقریریں بڑی عجیب لگتی ہیں، لیکن ہمارے عالمی جامعہ قادریہ آن لائن کا یہ اختصاص ہے اللہ کی رحمت سے. علماء کا یہ ورثہ ہے، علماء اس کو پیشہ کرتے تھے اور دین کا کام درس و تدریس وہ کرتے تھے. اثر نو رب کی رحمت سے ہم نے وہ سلسلے شروع کیے ہیں. میں نے پریکٹیکل کے طور پر اپنی ذات کو پیش کیا. سب جانتے ہیں کہ لوگ آن لائن تعلیم آج کل دیکھتے اس لیے ہیں کہ وہ ان کے معاش کا ذریعہ ہے. اللہ کی رحمت سے ہم پہلے جو تھوڑی بہت فیس لیتے تھے وہ ہم نے بعض شعبوں کی ختم کر دی، اور آج میں اعلان کرتا ہوں کہ آئندہ ان تینوں شعبوں کی جملہ تعلیم داخلے سے لے کر بالکل فی سبیل اللہ. بعض شعبوں کی تو پہلے ہم نے ختم کر دی. جوتے کو اپنیات کی شاید مفتی کو والوں کی آپ کی فیس کی یعنی میری یاد نہیں تھی، پہلے سے وہ ہو چکا ہے الحمدللہ. تو یہ ایسے ہی چلے اور جب تک دم میں دم ہے چلے. ہم سند اس کو دیتے ہیں جو اعلیٰ اور بعد میں بھی پتہ چلے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ میں ان کا استاد ہوں. میں مثال دے دوں، بات آ گئی. یہ اعلامیہ ہے ہمارا اعلامیہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے لائن پہ سیدھے رہو گے تو ہم سیدھے رہیں گے، اعلیٰ حضرت سے بگڑو گے تو پھر ہم تمہیں الٹا کر کے رکھیں گے. چھوٹا کوئی پیر ہو یا بڑا پیر ہو، ایک نمبر خنزیر ہو یا دو نمبر پیر ہو، کسے بادشاہ زید عمر بکر کا ہمارے یہاں کوئی امتیاز نہیں. خاکم بدہن ہمارے اساتذہ اور مشائخ جنہوں نے ہمیں یہ سکھایا، خاکم بدہن اگر ان میں سے بھی کوئی دائیں بائیں ہوگا ان کے سبق پر عمل کرتے ہوئے ان سے چھوڑ دیں. اور میں الحمدللہ متعدد ایسے اساتذہ کو اس لیے چھوڑ چکا ہوں کہ انہوں نے ہمیں سکھایا تھا کہ جب کوئی اعلیٰ حضرت سے دائیں بائیں ہو سانس بعد میں لینا، پہلے اس سے دور ہو جائے. ہم نے استادوں کی بات پہ عمل کیا، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی بات پہ لوٹائیں. ان اساتذہ کو چاہیے. یہی ہمارا اعلامیہ ہے، یہی ہمارا منشور ہے کہ ہم نے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ 10 شوال المکرم تقریباً اعلیٰ حضرت کے یوم ولادت والے دن 24 اپریل 2024 بدھ کے دن ظہر کے وقت رسم بسم اللہ خوانی کر دینی ہے. باقاعدہ درس نامی کی ہمارے یہاں قدیم خیر آبادی جو درسیات ہے اللہ کی رحمت سے وہ اس طرح پڑھائی جائے گی کہ جس کا من ہو وہ تنظیم مدارس کے امتحان دینا چاہے تو وہ تو سارا اس نظام ہے نا. ہم اس سے بہت اوپر کا جو نصاب ہے وہ پڑھائیں گے. اور آئندہ سے یہ تینوں جو شعبے ہیں افتاء، طب اور عملیات، اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ سے کلاس ہوگی،
آن لائن جو شاملین ہوں گے ان کو وہی پڑھایا ہوگا، گروپوں میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے واسطے سے بھی کئی داخل ہوتے ہیں بعد والے۔ افتاء والے چونکہ فارغ التحصیل علماء ہوتے ہیں اور ان کا ہر طریقے سے انٹرویو کر کے ان کو داخلہ دیں گے، تو ان کے لیے طب اور ضروری عملیات ساتھ سیکھنا یہ شرط میں سے ہوگا، ان کے کورس کا حصہ ہوگا۔ البتہ جو الگ سے صرف طب یا عملیات، ان کا چونکہ میرٹ کے در سے نامی شرط نہیں ہوتا، تو یہ تخصص کے لیے تو شرط ہے، اس سے اگلا یہ درجہ ایم اے ہوتا ہے تو ایم فل کی طرف جاتے ہیں، تو ان کو ان کے معیار پر داخلہ دے دیا جائے گا۔ تو ان کا بھی طریقہ یہی ہوگا کہ جو کچھ ان کو افتاء کے ساتھ طب اور عملیات کرایا جائے گا وہی ان کو بھیجا جائے گا۔ تو آپ پھر بھی باقاعدہ کلاس ہوگی آن ایئر بھی۔ شعبہ حفظ ناظرہ کے داخلے بھی غیر ریشی ہوں گے، جہاں مقامی بچے جو بھی پڑھنا چاہیں۔ البتہ درس نظامی کے محدود نشستوں پر ریشی طلبہ مفتی کور جم درس نظامی کے وہ ہاسٹل سریدہ سامنے وہاں سٹی میں محلہ نور پورہ کے اندر رکھا ہے، کہ یہاں بھی کچھ مسائل ہیں بچوں کا، ہم انشاءاللہ وہ سائیکل وغیرہ بھی دلائیں گے، صبح آئیں گے پڑھ کے پھر وہاں چلے جائیں گے انشاءاللہ۔